أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق۔ اور پھر حج کرنے والے اپنے میل کچیل کو دور کریں اور اپنی نظروں کو پورا کریں اور بیت عتیق کا طواف کریں۔ اس سے پہلی آیات میں حج کا حکم دیا گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ حضرت ابراہیم نے بھی اعلان کیا اور آپ علیہ السلام نے بھی حج کا اعلان فرمایا۔ پھر آگے حج کے کچھ ارکان بیان کیے گئے کہ جب انسان بیت اللہ کا حج کرتا ہے تو اس میں کچھ چیزیں فرض کے درجے میں ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ چیزیں سنتیں ہیں۔ حج کے اندر جو چیز فرض ہے اور رکن ہے وہ وقوف عرفہ ہے۔ 9 ذی الحجہ کو زوال سے لے کر صبح صادق سے پہلے تک عرفات کے میدان میں حاضر ہونا یہ فرض ہے حج کرنے والے پر۔ جس نے اس کو چھوڑ دیا اس کا حج نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اہم ترین رکن ہے عرفات کے میدان کی حاضری۔ عرفات کے میدان سے مغرب کے بعد لوگ روانہ ہو جاتے ہیں اور مزدلفہ میں جاتے ہیں۔ مزدلفہ میں رات گزارتے ہیں، مغرب عشاء پڑھتے ہیں، پھر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر وہیں پر کھڑے ہو کر دعائیں کرتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ کو صبح سویرے فجر کی نماز پڑھ کر جب دعا کرتے ہیں عرفات مزدلفہ کے میدان میں، تو مزدلفہ کے میدان میں جیسے ہی سورج نکلتا ہے تو سورج نکلنے کے وقت وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں اور مینا پہنچتے ہیں۔ مینا پہنچ کر سب سے پہلے جمرہ عقبہ کی رمی کرتے ہیں، یعنی کنکریاں مارتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا عمل یہ ہے کہ وہ رمی کرنے کے بعد قربانی کریں۔ اگر انہوں نے حج تمتع حج قران کیا ہے تو ان کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، چنانچہ وہ جمرے کی رمی کرنے کے بعد وہاں پر قربانی کریں گے۔ قربانی کرنے کے بعد اب حاجیوں کے لیے وہ کام حلال اور جائز ہو جاتے ہیں جو قربانی سے پہلے جائز نہیں ہوتے۔ جب تک انہوں نے قربانی نہیں کی تھی وہ حالت احرام میں تھے۔ حاجیوں کے لیے احرام کی حالت میں ناخن کاٹنا، بال کاٹنا، خوشبو کا لگانا، یہ ساری چیزیں منع ہوتی ہیں جب احرام باندھنے سے لے کر قربانی تک۔ اس دوران وہ کوئی ایسا عمل نہیں کر سکتے کہ جس سے بال کاٹنے لازم آ جائیں یا ناخن کاٹنے ہوں۔ اگر کسی نے ایسا کر لیا تو پھر یہ جنایت شمار ہوگی اور اس کی وجہ سے اس کو دم جنایت دینا ہوگا۔ لیکن چونکہ اس سے پہلے قربانی کا بیان آ چکا ہے کہ اللہ کا نام لو ان جانوروں پر جو اللہ نے تم کو عطا فرمائے اور اس میں سے کھاؤ پیو اور کھلاؤ، تو قربانی تو چونکہ ایک اہم ترین عمل ہے، حاجی اس کو ادا کر چکے ہیں۔ اب جو ہے ان کے لیے بال کٹوانا، ناخن کاٹنا، ناخن تراشنا، یہ سب چیزیں حلال ہوگی۔ تو ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنا میل کچیل دور کرو۔ میل کچیل اس لیے فرمایا گیا کیونکہ جب سے انہوں نے احرام باندھا تھا اس وقت سے لے کر آج تک انہوں نے نہ تو ناخن کاٹے ہیں نہ بال کاٹے ہیں، کنگھی نہیں کرتے وہ، کیونکہ ان کو خطرہ ہے کہ بال ٹوٹ جائیں گے۔ تو اس لیے میل کچیل فطری بات ہے، پیدا ہو جاتے ہیں ناخنوں کے اندر، اس لیے حکم دیا کہ اب جو ہے اپنی گندگیوں کو دور کرو، بدن کے یہ بال ہیں ان کو دور کرو، زیر ناف بال دور کریں، اور اسی طرح اپنے سر کو منڈوا لو، حلق کراؤ۔ حلق کرانا یہی افضل طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرانے والوں کے لیے 3 مرتبہ رحمت کی دعا فرمائی اور قصر کرانے والوں کے لیے 1 مرتبہ رحمت کی دعا فرمائی۔ حلق تو یہ ہے کہ پورا سر منڈوا دیا جائے،
اور قصر یہ ہے کہ ایک پوروے کے برابر بال کٹوا دی جائے۔ تو مردوں کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ حلق کرائیں، اور عورتوں کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ حلق نہ کرائیں بلکہ قصر کرائیں، یعنی ایک پوروے کے برابر بال کٹوا دیں پورے سر میں سے، یا چوتھائی سر کے برابر کہیں سے بھی۔ تو اس طریقے سے ان کے یہ ارکان ادا ہو جائیں گے اور وہ ان چیزوں سے حلال ہو جائیں گے۔ جو کام ان کے لیے حرام تھے وہ ان کے لیے جائز ہو جاتے ہیں قربانی کرنے کے بعد۔ چنانچہ ان کے لیے ناخن کاٹنا بھی جائز، بال کاٹنا بھی جائز، اور دوسرے کام ان کے لیے جائز ہو جاتے ہیں۔ اسی کو فرماتے ثم لیقضوا تفثهم، پھر وہ اپنے میل کچیل کو دور کریں۔ چنانچہ حاجی 10 تاریخ کو صبح سویرے مینا میں آتے ہیں، اور مینا میں آ کر سب سے پہلے کنکریاں مارتے ہیں جمرہ عقبہ کو، اور اس کے بعد قربانیاں کرتے ہیں، اور قربانی کرنے کے بعد یہ تیسرا عمل یہ ہے کہ وہ اپنے بال کاٹتے ہیں، یعنی سر منڈواتے ہیں، ناخن تراشتے ہیں۔ اب اس کے بعد چوتھا عمل کیا ہے؟ چوتھا عمل ہے طواف زیارت۔ جب حاجیوں نے اپنے میل کچیل کو دور کر دیا تو سنت ترتیب کے مطابق، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جس ترتیب پر حج کرنا ثابت ہے، اس ترتیب کے مطابق اب یہ چوتھا جو عمل ہے وہ طواف کا ہے۔ حج کے اندر جو 2 چیزیں فرض اور رکن ہیں، ایک تو وقوف عرفہ ہے، دوسرا وہ طواف زیارت ہے۔ تو 10 تاریخ کو طواف زیارت بھی کیا جاتا ہے۔ اگر اسی دن موقع مل جائے تو طواف کر لیا جائے، نہیں تو آئندہ اگلے دن بھی اس کو کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کو طواف زیارت کہتے ہیں، طواف رکن بھی بولتے ہیں، طواف فرض بھی کہتے ہیں۔ تو اگر کسی کے پاس 10 تاریخ کو موقع مل جائے، اگر وہ قربانی سے بال کٹوانے سے جلدی فارغ ہو جائے تو جا کر مکہ جائے اور طواف کر لے، تو اس طریقے سے وہ اس کا حج مکمل ہو جائے گا۔ باقی 2 دن کی اس کی رمی رہ جاتی ہے، وہ اس کی رمی وہ آرام سے کرتا رہے گا، 11 تاریخ کی اور 12 تاریخ کی رمیاں ہو جائیں گی۔ فرمایا ثم ولیوفوا نذورہم، اور پھر اپنی نظروں کو پورا کرو۔ نظر کہتے ہیں کسی ایسی چیز کی منت مان لینا جو عبادت کے قبیل سے ہو، گناہ نہ ہو، یعنی کوئی ایسا کام اپنے اوپر لازم کر لے جو شریعت کی طرف سے اس پر لازم نہیں تھا، مثلا کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی زکوٰۃ، کوئی حج، کسی صدقے کی، کسی نماز کی، کسی نفلی عبادت کی نظر مان لی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ایسا کروں گا، یا اللہ نے مجھے حج کی توفیق عطا فرمائی تو میں وہاں جا کر قربانی کروں گا، یا وہاں جا کر میں روزے رکھوں گا، یا وہاں جا کر میں وہاں کے فقیروں کو صدقہ کروں گا۔ بہت سے حضرات حج کے موقع پر بہت سی منتیں اور نظریں مان لیتے ہیں، تو اس لیے نظر کا یہاں پر بیان فرمایا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اپنی اپنی نظروں کو بھی پورا کر لو، کیونکہ لوگ بڑی تمناؤں کے ساتھ وہاں حاضر ہوتے ہیں، تو وہاں حاضر ہونے سے پہلے منتیں مانگتے ہیں اور نظریں مانتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہماری مراد پوری کی تو ہم وہاں جا کر اتنی قربانیاں کریں گے، روزے رکھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، طواف کریں گے، صدقات کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ اگر تم نے نظریں مان رکھی ہے تو ان نظروں کو پورا کرو، چاہے وہ قربانی کی شکل میں ہو یا دوسری عبادات کی شکل میں ہو، ضروری ہے کہ وہ عبادت کی قبیل سے ہو۔ کسی نے اگر کسی گناہ کی نظر مان لی تو وہ نظر پوری کرنا اس کے اوپر لازم نہیں۔ نظر کا معاملہ یہ ہے کہ ویسے تو نظر عبادت کے قبیل سے ہونی چاہیے، لیکن ایسی عبادت ہو جو شریعت نے اس کو اوپر لازم نہ کی ہو، جیسے فرض نمازیں روزانہ کی 5 نمازیں یہ فرض ہیں، کوئی آدمی ان کی نظر ماننے لگے تو اس سے یہ نظر معتبر نہیں مانی جائے گی۔ نظر ایسی عبادت کی ہو جو پہلے سے اس پر فرض نہ ہو اور پھر اس نے اس کو اپنے اوپر لازم کر لیا، تو جیسی اس کی شرط پائی جائے گی وہ اس پر لازم ہو جائے گی۔ فرمایا اس کو پورا کرو۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور بیت عتیق کا طواف کرو۔ یہاں طواف سے طواف زیارت یعنی حج کا اہم ترین رکن مراد ہے۔ جب قربانی کے بعد حلق سے فارغ ہو گئے تو اب جو اہم ترین کام ہے 10 تاریخ کا وہ ہے طواف زیارت، اب اس کو جا کر ادا کرو۔
یہ طواف فرض ہے، جب تک حاجی اس کو نہیں کریں گے اس وقت تک ان کے لیے بہت سے کام حلال نہیں ہوں گے۔ اگر طواف سے پہلے وہ کوئی بھی ایسا عمل کریں گے جو اس کی منافی ہے تو ان کے اوپر دم جنایت ہوگا۔ اگر وہ 10 تاریخ کو نہ کر سکے تو 11 کو کریں، 11 کو نہ کر سکے تو 12 کو کریں، اور اگر 12 کو بھی نہ کریں تو بعد میں کریں، کرنا ہی پڑے گا۔ اس کا کوئی بدل نہیں ہے کہ اگر آپ نے اس کو نہیں کیا تو اس کے بدلے میں آپ کچھ اور دے دیں، اس کو آپ کو کرنا ہی ہوگا۔ یہاں پر بیت اللہ کو اللہ نے عتیق کا نام دیا ہے۔ عتیق کے ایک معنی آتے ہیں پرانے کے، تو بیت اللہ کو بیت عتیق اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ پہلا اور پرانا مکان ہے جو روئے زمین پر بنایا گیا۔ اور عتیق کے ایک معنی آتے ہیں آزاد کے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے بیت اللہ کو آزاد فرما دیا ہے، یعنی اس کو ہر ظالم اور جابر بادشاہ کے تسلط سے اللہ نے اس کو آزاد فرما دیا ہے۔ اس پر کوئی ظالم بادشاہ مسلط نہیں ہوگا اور کوئی اس پر غالب نہیں آ سکے گا، اس لیے وہ ایسا گھر ہے کہ اس پر کوئی مسلط نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اصحاب فیل کا واقعہ اس پر شاہد ہے اور گواہ ہے۔ ابرہہ بادشاہ نے چاہا کہ میں بیت اللہ کو ڈھا دوں، لیکن وہ نہیں ڈھا سکا اور اللہ نے ان کے لشکروں کو ابابیل کے ذریعے سے ہلاک فرما دیا۔ تو یہ حج کی ترتیب ہے جو یہاں پر بیان فرمائی جا رہی ہے۔ اس سے پہلی آیات میں حج کا بیان آیا کہ لوگ حج پر آئیں گے، آپ لوگوں میں حج کا اعلان کرو، لوگ آپ کے پاس پیدل بھی آئیں گے اور سواریوں پر بھی آئیں گے۔ تو حج کرنا، پیدل حج کرنا چاہیے یا سواری پر سوار ہو کر کرنا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں یاد رہنا چاہیے دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک ہے حج کے لیے سفر کرنا، حج کے لیے سفر کرنا، اور ایک ہے حج کرنا۔ حج تو وہیں جا کر ہوتا ہے، حج گھر سے شروع نہیں ہوتا، بلکہ حج تو میقات سے اس کا احرام باندھا جاتا ہے اور مکہ جا کر اس کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں۔ مکہ میں، مینا میں، عرفات میں اور مزدلفہ میں اس کے ارکان پورے ہوتے ہیں۔ تو اپنے وطن سے مکہ تک پیدل جانا، قرآن کریم کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے پیدل بھی آئیں گے۔ تو نفس سے جواز تو اس سے معلوم ہوتا ہے پیدل جانے کا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو اس کی ترغیب دی اور نہ یہ چیز سنت کہی جا سکتی ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر کوئی پیدل جانا چاہتا ہے تو جائز ہے، سواری پر سوار ہو کر جانا چاہتا ہے وہ بھی جائز ہے۔ لیکن قرآن کریم کی دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، بیت اللہ کا حج کرنا انہی لوگوں پر فرض ہے جن کے اندر اتنی طاقت ہے کہ جو وہاں تک پہنچ سکتے ہوں، اور استطاعت کے اندر سواری بھی داخل ہے اور زاد راہ بھی داخل ہے، یعنی آدمی میں اتنی طاقت ہو کہ اس کے پاس سواری کا انتظام ہو، اپنے وطن سے لے کر مکہ تک سواری پر جا سکتا ہو، اور اسی طرح راستے کے اخراجات، راستے کے خرچے بھی برداشت کر سکتا ہو، تب جا کے حج فرض ہوتا ہے۔ جس آدمی میں سفر کا خرچ برداشت کرنے کی طاقت نہیں، اس پر تو حج فرض ہی نہیں۔ کوئی آدمی زبردستی پیدل چلنے لگے تو اس سے حج فرض نہیں ہوتا ہے۔ حج فرض ہی جب ہوگا جب کہ انسان پر سواری کے اخراجات کو اٹھانے کی ہمت ہو۔ آج کے زمانے میں ہوائی جہاز سے سفر کرتے ہیں تو ہوائی جہاز کا کرایہ اس کے پاس ہونا چاہیے، ویزے کا کرایہ ہو، ٹکٹ کا کرایہ ہو، اور وہاں جانے کے بعد کھانے کا، رہنے کے اخراجات کے خرچے اور گھر والوں کے اخراجات کے خرچے اس کے پاس ہونے چاہیے، تب جا کے اس پر حج فرض ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ہے حج کے لیے سفر کرنا۔ یہ سفر ہی جب فرض ہوگا جب آپ کے پاس اتنا خرچ ہے کہ آپ وہاں سفر کر سکتے ہو، وہاں کے اخراجات کو بھی برداشت کر سکتے ہو۔ اور اگر آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں تو آپ پر حج فرض ہی نہیں ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے، انسان جانا چاہ رہا ہے تو چلا جائے،
لیکن اگر اس میں بھی نمود اور ریا شہرت مقصود ہوگی تو اس پر اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی عبادت میں جتنی مشقت اٹھائے گا، جتنا مجاہدہ کرے گا، اتنا اجر و ثواب ملے گا۔ ایسا نہیں، اخلاص ہونا چاہیے۔ عبادت میں جس قدر اخلاص ہوتا ہے اجر و ثواب اتنا ہی زیادہ ملتا ہے۔ اخلاص کم ہے، ریا نمود زیادہ ہو گیا تو کچھ نہیں ملے گا۔ تو اصل چیز ہے استطاعت۔ جب استطاعت ہوگی حج بھی فرض ہوگا۔ اس کے بعد حج کیسے کیا جائے گا؟ حج شروع ہوتا ہے مکہ سے۔ حج کیسے کیا جائے؟ پیدل حج کیا جائے یا سواری پر سوار ہو کر کیا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سواری پر سوار ہو کر ہی حج فرمایا۔ کوئی آدمی پیدل حج کرنا چاہے تو پیدل بھی حج کر سکتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ایک عورت نے نظر مان لی کہ میں بیت اللہ تک پیدل جاؤں گی، اپنے وطن سے بیت اللہ تک میں پیدل جاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا گیا کہ فلاں عورت ہے اور اس نے اس طرح کی منت مانی ہے کہ میں اپنے گھر سے پیدل چلوں گی اور مکہ تک پیدل جاؤں گی حج کرنے کے لیے۔ آپ نے اس سے منع فرمایا اور یہ کہا کہ اللہ کو اس کے چلنے کی ضرورت نہیں، اللہ اس کے چلنے سے بے نیاز ہے۔ اس کو چاہیے کہ سواری پر سوار ہو کر آئے اور بیت اللہ کا حج کرے۔ تو آپ نے ایسے کاموں کی ترغیب نہیں دی ہے جس میں انسان کو مشقت ہو، تکلیف ہو اور آنے والوں کے لیے اس میں دشواری پیدا ہو جائے، اس سے منع فرمایا۔ جب آپ کے اندر طاقت ہی نہیں ہے تو آپ پر حج فرض ہی نہیں، تو آپ اتنی مشقت میں اپنے آپ کو کیوں ڈال رہے ہو؟ اور اگر اللہ نے آپ کے اندر طاقت دی ہے تو آپ خرچ کیوں نہیں کر رہے؟ جب آج اللہ نے آپ کو پیسے دیے اور پھر بھی آپ خرچ نہیں کر رہے، پیدل حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس کی ترغیب نہ تو احادیث میں آئی ہے نہ آپ کے عمل سے ثابت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔